یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے نا، جب اللہ نے جسم دیا ہے تو جسم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک عمر گزر جانے کے بعد، عمر کا ایک مرحلہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سینس بھی دیا ہے کہ جسم کا خیال رکھنا ہے۔ جسم کا خیال نہ رکھنا یہ بھی ایک طرح کی اللہ کی ناشکری ہے، یعنی کہ اللہ نے ایک آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس نعمت کا خیال نہ رکھیں، آپ اس نعمت کے حوالے سے فکر مند نہ ہوں ساتھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک موبائل دیتا ہوں، آپ اس موبائل کا خیال ہی نہیں رکھتے، جب میں دیکھوں گا یار میں نے اس کو موبائل دی ہے، یہ انسان موبائل کا خیال نہیں رکھ رہا، تو میرا دل کتنا دکھے گا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا، اس کا پراپر طریقے سے خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم کا خیال نہ کرے۔ مجھے یہ باتیں اس لیے ذہن میں آتی ہیں، میں کافی ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ جب رہا ہوں تو مجھے یہ چیز بڑی شدت سے محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی نہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلا صحت کا خیال کیسے نہ رکھنا، خوراک اچھی نہ کھانا، پراپر طریقے سے ڈاکٹر کو چیک نہ کرانا۔ یہاں ورونا میں رہتے ہوئے میرا ایک عزیز جاننے والے ہیں، وہ بیچارے اس وجہ سے فوت ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چیک نہ کرایا، اپنا ٹیسٹ نہ کرایا، اسپتال میں لے کر نہ گئے۔ پھر جب ان کی ڈیڈ باڈی کے والد صاحب انتظامات کر رہے تھے تو ان کا دوست بتانے لگا کہ میں نے ان کو پراپر طریقے سے بولا بھائی جا کے اپنا ٹیسٹ کراؤ، اس کی شوگر آئی، اس کو ہارٹ اٹیک اور فوت ہو گیا۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ دیکھیں صفائی میں انسان کا لباس آ جاتا ہے، انسان کا بستر آ جاتا ہے، کمرہ آ جاتا ہے، ٹائلٹ آ جاتی ہے، کچن آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ انسان کی سارا دن ان چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی دن ہمارا کپڑوں کے ساتھ گزرے گا، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، صاف کپڑے پہنے ہوں گے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے پہنے ہوں گے تو انسان کی شخصیت متاثر کرے گی۔ پھر جب گھر جائیں گے، جس بستر پہ سوئیں گے اس بستر کو صاف رکھیں گے، اپنے جس ٹائلٹ کو یوز کریں گے اس ٹائلٹ کو پراپر طریقے سے صاف کریں گے، جس کچن میں اپنا کھانا بنائیں گے کچن میں کھانا بناتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو صاف رکھیں گے۔ جب ہم کچن میں جائیں واپس آئیں تو کچن کو پراپر طریقے سے صاف کر کے آئیں۔ جب بستر پہ سوئیں تو بستر کی جو چادر ہے، جو رضائی ہے، اس کا کور ہے، جو تکیہ ہے، تکیے کا کور ہے، یہ بڑے نفیس ہوں۔ جب آپ کو کوئی انسان دیکھیں کہ اس کا بستر کیسے، میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کو دیکھنے کے لیے وہ کتنا منظم ہے، اس کا کچن، اس کا بستر، اس کی رضائی، اس کا تکیہ اور اس کی ٹائلٹ چیک کریں، آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا منظم ہے اور کتنا غیر منظم ہے، انسان کتنا آلسی ہے اور کتنا یہ ایکٹیو ہے۔ انسان کے ایکٹیو ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا بستر صاف ہو۔ میرے کتنے پاکستانیوں کو دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، میں بار بار ذکر نہیں کرتا ان کا، کہ اس بات کا ذکر نہیں کرتا، یہ ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ صاف نہیں رہتے، اپنے کچن کو صاف نہیں رکھتے، اپنے بستر کو صاف نہیں رکھتے۔ بستر کے اوپر جو کور چڑھا ہوتا ہے، چادر چڑھی ہوتی ہے، جو بستر کی اندر تکیہ ہوتا ہے، نہ تکیہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، نہ تکیے کی چادر، تکیے کا کور جو ہے وہ کسی نے دھویا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ تکیہ دھو کے رکھنا ہے، بستر دھو کے رکھنا ہے، اپنی رضائی دھو کے رکھنی ہے، اپنے جہاں پہ جیسے دیکھیں ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں، کپڑے کے ساتھ ہم 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے گزارتے ہیں، اسی طریقے سے بستر کے اوپر بھی ہم 5 سے 10 گھنٹے گزارتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے 3 4 دنوں کے بعد ہم نے اپنے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے اپنے بستر بھی دھونا ہوتا ہے، لیکن تکلیف والی بات یہ ہے کہ ہم نہیں دھوتے، ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو اپنی جسم کا خیال رکھیں۔ جسم کا خیال رکھنے کا مقصد یہ ہے اپنے ساتھ جسم کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنی کچن کی صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنے کمرے کی صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنے ٹائلٹ کی صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھیں گے، تو جب کوئی انسان آپ کو دیکھے گا وہ یہ نہیں کہے گا یہ کوئی انسان ہے، پلو انسان ہے، وہ دیکھتے ساتھ ہی آپ کے بارے میں ایک ذہن بنا لے گا کہ انسان صاف ستھرا ہے۔